बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी पर्पस। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कॉलोनियलिज़म किसे कहते हैं, पोस्ट कॉलोनियलिज़म का क्या कंसेप्ट है और इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम जस्ट पोस्ट कॉलोनियलिज़म लिटरेरी थ्योरी के पर्पस देखेंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उन्होंने पोस्ट कॉलोनियलिज़म से रिलेटेड क्या कहा था। अगर देखा जाए जब एक पावरफुल मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर अटैक करता है जो कि उससे कम पावरफुल हो, कम डेवलप हो, जब वो उस मुल्क को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है या करने लग जाता है, उसके लैंड को, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को, उनके लोगों को, और उनको अपना ग़ुलाम बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन। और फिर उस डेवलप या अंडर डेवलप मुल्क को अपनी आज़ादी दोबारा मिल जाती है, अपना फ्रीडम वापस मिल जाता है दूसरे मुल्क की ग़ुलामी से, तो इसको हम डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। इसी तरह और इसके बाद किसी टाइम को हम इस टाइम को हम जो है फिर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड या पोस्ट कॉलोनियलिज़म कहते हैं। और जो भी लिटरेचर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में लिखा गया है या फिर आज़ादी के बाद लिखा गया हो, उसको अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल्स, उसको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का कंसेप्ट ऐसे ममालिक से निकल के आया है जो पहले ब्रिटेन, फ्रांस या फिर किसी दूसरे के ग़ुलाम रहे हो, यानी कैरिबियन, अफ्रीका, इंडिया जैसे ममालिक से निकल के आया है। अगर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की बात करें तो ये इसी तरह के लिटरेचर से डील करता है जो ऐसे ममालिक में प्रोड्यूस किए गए हो या फिर लिखे गए हो जो ख़ुद कभी किसी और मुल्क के कॉलोनीज़ रह चुके हैं। अब पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर है या इसका जो कंसेप्ट है वो किन ममालिक से निकल के आया है, जो ख़ुद कभी किसी के ग़ुलाम रहे हो, जिस पे किसी और ने हुक्मरानी की हो, जैसे इंडिया हो गया, कैरिबियन, अफ्रीका, ये सारे ममालिक पहले जो थे ग़ुलाम थे, मींस कॉलोनाइज थे, लोगों की हुकूमत थी इस पे। अब यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी फर्स्ट इमर्ज एज अ स्कूल ऑफ थॉट इन द 1980s में इसकी इमर्जेंस हुई एज अ री एवेल्यूशन ऑफ नैरेटिव्स ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल रूल एंड इम्पेरियल एक्सपेंशन। मतलब उनके बारे में लिखना इन्होंने स्टार्ट किया जो इन पे हुकूमत कर चुके थे। वो कौन थे? यूरोपियन थे। इन लिटरेचर the school of thought became particularly concerned with how the global south and people of color are presented in European literature and how their presentation influences societal perception। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई गई है इस पैराग्राफ में कि कैसे जो यूरोपियन लिटरेचर है या जो यूरोपियन लोग हैं वो जो एशियन है या जो अफ्रीकन है उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उनके स्किन कलर की बात करते हैं, मतलब किस तरह जो है ग्लोबल साउथ और रंगीन लोगों को यूरोपी अदब, जो यूरोपी लिटरेचर है, यूरोपियन लिटरेचर है, उसमें पेश किया जाता है और ये पेशकश किस तरह समाजी तासर को मुतासिर करती है। द ग्लोबल साउथ रेफर्स टू द रीजन्स ऑफ एशिया अफ्रीका। लाइक आई सेड कि ये एशिया, अफ्रीका, और जो ग्लोबल साउथ का मतलब ये है कि ये किन ममालिक को रिप्रेजेंट करता है, लैटिन अमेरिका को, एशिया को, अफ्रीका को। अब एशिया में जैसे इंडिया कॉलोनी थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। इसी तरह फ्रांस की बहुत से अफ्रीकन ममालिक कॉलोनीज़ रह चुके हैं। मैनी कंट्रीज़ विद इन दीज रीजन्स आर LIC, लो इनकम कंट्रीज़, जिनके पास पैसा वगैरह कुछ भी नहीं था, ड्यू टू देयर कॉलोनियल पास्ट एंड मिस ट्रीटमेंट बाई द ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ का मतलब ये है, ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की बात करते हैं, लेकिन जब ग्लोबल नॉर्थ की बात आती है तो हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कंसिडर्स हाउ आवर वर्ल्ड्स कॉलोनियल पास्ट स्टिल इन्फ्लुएंसेस लिटरेचर टुडे। तो ये इस थ्योरी का मकसद ये भी है, मतलब एक पर्पज़ ये भी है कि किस तरह जो है जो कॉलोनियल पास्ट था वो स्टिल जो है लिटरेचर पे इन्फ्लुएंस है, मतलब लिटरेचर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो अदब है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। एज नोटेड बाय रॉबर्ट यंग इन द इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन, तो ये एक बुक है उसमें से। The purpose of post-colonial literary theory is to address and critically examine literature produced in countries which were previously colonized. Through critical examining such literature, post-colonialism seeks to deconstruct the Western literary canon which has traditionally favored white voices. कहते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का मकसद
ان ممالک میں پیدا ہونے والے ادب کو ایڈریس اور تنقیدی طور پر جانچنا ہے جو پہلے لائک کالونیز رہ چکے تھے۔ اس طرح کے لٹریچر کو تنقیدی طور پر جانچنے کے ذریعے پوسٹ کلونیل لٹریچر جو مغربی ادبی اصول کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس نے روایتی طور پر سفید آوازوں کی حمایت کی، مینز ہیلپ کی۔ سفید آوازوں سے مراد لائک ہم جو ہے انگریزوں کی بات کرتے ہیں، مطلب ان کی حمایت کی، اس چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پوسٹ کلونیل لٹری تھیوری اینڈ کریٹیکل اپروچز، تو ہم اگر اس کی کریٹیکل اپروچز دیکھیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایڈورڈ سیڈس اورینٹلزم کی۔ ایڈورڈ سعید یہ ایک لٹری کرٹیک اور پروفیسر تھے، ہو لیوڈ فرام 1935 ٹو 2003 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اب یہاں پہ جو اورینٹ ہے، اٹ ریفرز ٹو دا پیپل آف دی مڈل ایسٹ کے لوگوں کو ریفر کرتا ہے۔ دا ٹرم اورینٹلزم ان دا اکیڈمک سرکلز ریفرز ٹو ویسٹرن بلیفس اینڈ ٹیچنگز آف دی اورینٹ، کہ کس طرح وہ مڈل ایسٹ کے لوگوں کو جو ہے ٹیچ کرتے تھے۔ کون لوگ؟ جو یوروپینز تھے، مین جو ویسٹرنز تھے، وہ کس طرح لائک جو ایشینز تھے یا جو افریکنز تھے یا لیٹن امریکنز تھے، ان کو ٹریٹ کرتے تھے، ان کو لائک کس طرح جو ہے ان کے بیلیفز کو جو ہے ٹھیس پہنچاتے تھے۔ اوورآل میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لائک اورینٹلزم کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اورینٹلزم بک ہے، اس نے پوسٹ کلونیل کی شروعات کی تھی۔ اسے بہت ہی بیوٹیفل اور اٹریکٹیو سٹائل میں لکھا گیا ہے، اور اس بک کے ویسٹرن اور ایسٹرن کے جو پرنسپلز ہیں کہ کس طرح وہ چینج کر کے رکھ دیے، مطلب جو لائک جو ایسٹرنز تھے انہوں نے جو ویسٹرن کے جو پرنسپلز تھے اس کو کس طرح چینج کر کے رکھ دیا تھا، یا جو ایسٹرنز تھے مطلب ہم دونوں کی بات کریں کہ کس طرح ان کے پرنسپلز کو چینج کر کے رکھ دیا، یہ ہم اس بک کی بات کریں کہ اس بک میں یہ جو ہے بتایا گیا ہے۔ اور جو یورپینز تھے یا پھر جو کولونائزرز تھے، انہوں نے ایک ایسی امیج جو تھی کنسٹرکٹ کی تھی کہ جو ایسٹرن کنٹریز ہے، جیسے کہ لائک چینس ہو گئے، انڈیا ہو گیا، مین لائک چائنا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، وہ سب جو ہے پریمیٹیو ہے، مطلب ان کو ایسے ریپریزنٹ کیا گیا ہے، اور سیوریج ہے، مینس بالکل گندے ٹائپ، انڈر ڈیولپڈ ہے، اور اسی کنسٹرکشن کو اورینٹلزم کہتے ہیں۔ اور ایڈورڈ سعید کا یہ ماننا تھا کہ کولونائزیشن اصل میں ایک ملٹری پولیٹیکل پروجیکٹ ہے جو کہ یورپینز کو پولیٹیکل اور ملٹری پاور کنٹریبیوٹ کرتا ہے اوور دی نیٹیوز، اور یورپینز ایسی موجودگی کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کرتے تھے کہ ہم لوگ ہم پاورفل ہے، ہم لوگ آپ لوگوں کو آپ لوگ جو ہے انسیولائزڈ ہیں اور انڈر ڈیولپڈ ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مطلب آپ کو جو ہے جو سویلائزڈ بنائیں گے، ڈیولپڈ بنائیں گے۔ تو یہ ان کا کنسیپٹ ہے۔ آپ نے بہت سے بکس دیکھے ہوں گے، اگر ہم ایگزامپل لے لیں، یہ جوزف کانریڈ کی ایک ناول تھی ہارٹ آف ڈارکنیس، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مطلب یہی بتایا جاتا ہے کہ جو ویسٹرن تھے یا جو یورپینز تھے وہ کیا کرتے تھے، ایسٹرن کو اس لیے بھی جو ہے کرٹیسائز کرتے تھے یا ان پہ جو ہے حکومت کرتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم جو ہے آپ کو سویلائز بنانے آئے ہیں، یا آپ کو ڈیولپمنٹ دیں گے، آپ کو جو ہے یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوگی، تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی ڈسکس کی، ساری چیزیں اس میں بھی موجود ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سبلٹیرین، مطلب یہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہے اس کے میننگ بھی میں نے لکھ دیے یہاں پہ، یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہی ہے کہ مطلب اورینٹلزم میں جو بک ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو یورپینز تھے وہ ایسٹرن کو ان پہ جب حکومت کرتے تھے، ان کو یہی بتایا جاتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے انڈر ڈیولپڈ ہے، آپ کی جو کنٹریز ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہے، انسیولائزڈ ہو، تو ہم جو ہے آپ کو سویلائز بنائیں۔ بٹ انفیکٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ لوگ خود لوٹ مار کرنے آتے تھے، مطلب جو ان کو کچھ نیچرل ریسورسز مطلب گین کرنے تھے، انہوں نے یہ سب کچھ لینا تھا یہاں سے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ رائٹر ہے وہ یہ ہے چینیاز ایچیبز این امیج آف افریقہ، یہ ایک بک ہے۔ اب یہ جو رائٹر ہے یہ ایک نائجیرین رائٹر تھے اور لٹری کرٹیک تھے، ہو لیوڈ فرام 1930 ٹو 2013 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ ان ہز ایسے
سوری یہ ایک ایسے ہیں. ان ہز ایسے این امیج آف افریقہ ریسزم از کانریڈس ہارٹ آف ڈارکنیس. اب ہارٹ آف ڈارکنیس جسے ہم نے بات کی تھی کہ اس میں جو ہے لائک جو جوزف کانریڈ ہے اس نے لائک ایشین کو یا جو افریقن کو اسپیشلی کیونکہ وہ افریقہ کی بات کرتے ہیں اس ناول میں، افریقن کو ایسے ریپرزینٹ کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے انڈر ڈیولپڈ ہے یا ان کو ہم سویلائز بنانے آئے ہیں. تو اس کو کریٹیکلی انالائز کرنے کے لیے یہ ایسے لکھا گیا تھا، مینز این امیج آف افریقہ. اور کس نے لکھا ہے؟ چینیو ایچیبیز. ایچیبی argued that Conrad presented Africa as the other world، کہ اس کو ایک دوسری دنیا اس نے ریپرزینٹ کر دی ہے. A foil to Europe, this argument was based on how Conrad dehumanized the African character in the novella by portraying them without human expression or dialogue. مطلب ایچیبے نے دلیل دی کہ کانریڈ نے افریقہ کو دوسری دنیا کے طور پر پیش کیا جو یورپ کے لیے ایک ورک ہے. یہ دلیل اس بات پر مبنی تھی کہ کس طرح کانریڈ نے ناول میں افریقی کرداروں کو جو کریکٹرز ہیں ان کو انسانی اظہار یا مکالمے کے بغیر پیش کر کے انہیں غیر انسانی بنا دیا، مطلب ان سے مکالمہ کیے بغیر اس کو جو ہے لائک ڈی ہیومنائز بنا دیا، غیر انسانی بنا دیا. تو اسی لیے پھر اس نے یہ ایسے لکھا تھا. Although he is a critical of Conrad's work, Achev goes beyond Heart of Darkness as an individual case study, arguing that it is a part of the broader colonial literary and cultural discourse. Conrad's image of Africa, a heart of darkness, may be steeped in racist and xenophobic biases and stereotypes. However, Conrad's perspective of Africa would have been developed by over a century of colonial narratives. تو اس میں یہ بتایا گیا اگرچہ کانریڈ کے کام پر تنقید کرتے ہیں، ایچیبی ایک انفرادی کیس اسٹڈی کے طور پر ہارٹ آف ڈارکنیس سے آگے بڑھتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ ایک وسیع تر لائک جو کلونیل لائک لٹریری یا جو لٹریچر ہے اور ثقافتی گفتگو کا حصہ ہے. ہارٹ آف ڈارکنیس میں کانریڈ کی افریقہ کی تصویر نسل پرستانہ اور زینفوبک تعصبات اور دکنیاسی تصورات میں ڈھکی ہو سکتی ہے، تاہم افریقہ کے بارے میں کانریڈ کا نقطہ نظر ایک صدی سے زیادہ نوآبادیاتی بیانیے سے تیار ہوا ہوگا. Therefore, the othering of Africans in Conrad's Heart of Darkness underpins how literature reflected and maintained the colonial narratives which justified imperial policies by presenting colonized nations and people as inferior. تو لہٰذا کانریڈ کے ہارٹ آف ڈارکنیس میں افریقہ کا دیگر ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ادب کس طرح مطلب لٹریچر کس طرح نو آبادیتی بیانیے کی عکاسی کرتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، جس نے نو آبادیتی قوموں سے مراد لائک ہم کولونیل کو کہتے ہیں، اردو میں نو آبادیتی کو کہتے ہیں، کہ کس طرح نو آبادیتی بیانیے کی عکاسی کرتا ہے اور برقرار رکھتا ہے جس نے نو آبادیتی قوموں اور لوگوں کو کمتر بنا کر سامراجی پالیسیوں کا جواز پیش کیا. اس کے بعد گایتری چکرورتی سپیکس کین دا سبلٹیرین اسپیک. یہ لائک ایسے ہیں اور جو رائٹر ہے انڈین امریکن لٹری تھیورسٹ بورن ان 1942. ان ہر ایسے اپنے ایسے میں یہ کیا لکھتی ہے، یہ ویسے ایک انڈین امریکن ہے. کین دا سبلٹیرین اسپیک، سبلٹیرین کا میننگ ہم نے یہاں دیکھا تھا. یہ سبلٹیرین مینس a term from post colonial studies which refers to colonial population ruled and controlled by an imperial body. مطلب اگر آپ پہ کوئی اور حکومت کرتا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے، یا کوئی ایسے شخص آپ پہ حکومت کرتا ہو، کوئی ملک آپ پہ حکومت کرتا ہو، اس کو ہم سبلٹیرین کہتے ہیں. تو یہ ٹرم جو ہے اس وقت لائک یوز کیا گیا. تو اس میں لائک اس بک کا کیا نام ہے، اس ایسے کا کیا نام ہے، کین دا سبلٹیرین اسپیک، کیا یہ بول سکتے ہیں. So Spivak provided a commentary on how the practice of sati or sati is often not documented in literature. This essay took an intersectional approach, considering both post-colonial and feminist theories by examining the presentation and representation of women in previously colonized countries. لائک سپیویک نے ایک تبصرہ پیش کیا کہ کس طرح ستی یا سوتی کا رواج اکثر لٹریچر میں دستاویزی نہیں ہوتا. اس مضمون نے پہلے کلونیلزم ممالک میں خواتین کی پیشکش اور نمائندگی کا جائزہ لیتے ہوئے پوسٹ کلونیلزم اور حقوق نساء مینز فیمنزم دونوں نظریات پر غور کرتے ہوئے ایک باہمی نقطہ نظر اختیار کیا.
Sati refers to the practice in which a widow sacrifices herself by sitting on her dead husband's funeral pyre. سیتی اس عمل کو کہتے ہیں جس میں ایک بیوہ اپنے مردہ شوہر کے جنازے پر بیٹھ کر خود کو قربان کرتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیتی۔ An intersectional approach takes into account people's overlapping identities to understand the interconnected systems of oppression they face. ایک انٹرسیکشنل اپروچ لوگوں کی اوورلیپنگ شناختوں کو مد نظر رکھتا ہے تاکہ ان کو درپیش جبر کے باہم جڑے ہوئے نظام کو سمجھا جا سکے۔ Sapiac attributes this lack of documentation of the fact that Western and male authors control the documentation of cultural practices. The lack of voice held by the subaltern is a form of cultural imperialism, which threatens to erase the history and cultures of certain peoples who are considered less than the majority, in this case Westerners and men. سپیویک نے دستاویزات کی اس کمی کو اس حقیقت سے منسوب کیا کہ مغربی اور مرد مصنفین ثقافتی طریقوں کی دستاویزات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سبلٹیرین کے پاس آواز کی کمی ثقافتی سمراج کی ایک شکل ہے جس سے بعض لوگوں کی تاریخ اور ثقافتوں کو مٹانے کا خطرہ ہے جنہیں اکثریت سے کم سمجھا جاتا ہے، اس معاملے میں مغربی اور مرد۔ یہاں پہ ہماری ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی کوسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔